شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کے دل کو اطمینان دلایا کہ آپ ان مجرمین اور ان منکرین اور ان کافروں کے طریقہ کار سے، ان کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے پریشان نہ ہو۔ آپ کو جس کام کے لیے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، آپ اپنے مقصد میں لگے رہیں۔ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، تمام پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتوں نے ایسا ہی سلوک کیا ہے، لیکن ہمارا بھی وعدہ یہ ہے کہ جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے اس کا بدترین انجام ہوتا ہے۔ یہ بھی باز نہیں آئے تو یہ بھی میری پکڑ کے اندر آئیں گے۔ تسلی دی۔ جو آج کی آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرمایا اور آپ کو تسلی دی کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑانا، استہزاء، یہ اپنے پیغمبر کا استہزاء کرتے ہیں اور آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کی ذات کو معمولی سمجھتے ہیں، چونکہ دنیا کے اسباب آپ کے پاس نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ کیا ہم عبد المطلب کے یتیم پوتے کو پیغمبر مان لیں؟ یعنی نعوذ باللہ یہ تصور کرتے تھے کہ جو بچہ خود یتیم پیدا ہوا، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، جس کے پاس دنیا کے اسباب نہیں، اس یتیم کو ہم اپنا پیغمبر اور نبی مان لیں۔ یہ ذہنی تکبر ہوتا ہے دوستو، ذہنی تکبر۔ علماء نے لکھا ہے ایک ظاہری تکبر ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم سے کسی پہ ظاہر کرتا ہے، اور ایک قلبی تکبر ہوتا ہے جو ظاہراً محسوس نہیں ہوتا لیکن دل میں انسان محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، اور ظاہراً اپنے آپ کو جھکا رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورت ہے۔ اور ایک ذہنی تکبر ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے یہ سمجھے کہ میں اونچا ہوں اور یہ نیچے ہے۔ یہ ذہنی تکبر کے اندر مبتلا تھے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی، فرمایا ان کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، ان کی حقیقت کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی حقیقت بیان فرمائی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، استہزاء کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا یہ ہے؟ ایک حقارت کے انداز میں۔ پھر کہتے ہیں إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ آدمی تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دیتا، دور کر لیتا، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے اس راستے پر جمے نہ رہتے۔ یعنی یہ آدمی تو اس کی باتوں میں ایک ایسا اثر ہے کہ قریب تھا کہ اس کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے بتوں سے، معبودان باطلہ سے دور ہو جاتے۔ یہ تو ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیا تو اس بت پرستی پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ،
عن قریب یہ لوگ جان لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ من اضل سبیلا، کہ کس نے راستہ بھٹکا دیا ہے، کون غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، جو شخص اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ ان کے اوپر نگران ہیں؟ یعنی کیا یہ آپ کا ذمہ ہے کہ آپ ان کو زبردستی اسلام میں لائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ ام تحسبوا، یا آپ یہ خیال کرتے ہیں، ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں، انہم الا کالانعام، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں۔ انعام کہتے ہیں چوپائے کو، جانور ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو منکرین ہیں، مذاق اڑانے والے، یہ تو حقیقت میں چوپائے جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہے، اس میں 3 باتیں میرے دوستوں بزرگوں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ کوئی ابھی سے نہیں، بلکہ جتنے پیغمبر دنیا کے اندر گزرے ہیں، آپ حضرات اگر ان کے زندگیوں کو دیکھیں، ان کی محنت کو دیکھیں، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، تو ایک بات آپ کو قدر مشترک ملے گی ہر زمانے میں، کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کو نہ ماننے والے ایک مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں تھا اور اب نہیں ہے۔ اب بھی آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ دین کا کام کرنے والے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، دینی حلیے میں، داڑھی میں، ٹوپی میں، سفید عمامے میں، شرعی لباس میں، تو کتنی جگہوں پہ ایسے موقع آتے ہیں کہ لوگ آوازیں کستے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں کہ دیکھو فلاں جا رہے ہیں، وہ دیکھو فلاں جا رہے ہیں، وہ دیکھو فلاں جا رہے ہیں۔ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سابقہ مجرمین کا ایک طریقہ ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ صحیح رخ اور صحیح راستے پر کام کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا اگر اس پر تکلیف آئے اور لوگ اس کو ستائیں، اس بات پہ غور کریں دوستو، دین کے کسی بھی شعبے میں محنت کرنے والا اگر اس پر تکلیفیں آئیں اور لوگ اس کو ستائیں، یہ دلیل ہے کہ وہ صحیح رخ پہ کام کر رہا ہے۔ رکاوٹ دین کے صحیح کام میں آتی ہے دوستو، غلط رخ پہ چلنے والے کے ساتھ باطل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آج جو باطل، سارا باطل جمع ہو جاتا ہے، کبھی ایک کے ساتھ، کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی تیسرے کے ساتھ، اس لیے کہ باطل کو فائدہ ان سے پہنچ رہا ہوتا ہے، اور جو دین کے صحیح نہج پہ کام کر رہا ہے تو آپ دیکھیں اس کو بالکل سمیٹ کر بالکل ہر طرف سے دبا دیا جائے گا، زبان سے بھی، قلم سے بھی، ہتھیار سے بھی، ہر چیز۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا قصور یہی فرد کر رہا ہے، یہی قصوروار ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دلیل ہے اس صحیح کام کرنے والے کے صحیح ہونے کی اور اللہ کے ہاں قبول ہونے کی دلیل ہے۔ ان باتوں سے کبھی بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں تو چلتی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہے، بہت بڑے انسان، اللہ کے ولی گزرے ہیں، حکیم الامت تھے۔ تو ان کو کسی نے خط لکھا ہندوستان میں، حضرت تو تھانہ بھون میں اپنی خانقاہ میں تھے، تو ان کو ایک شخص نے خط لکھا جو ایک انگریزی دان تھا، ایک عصری تعلیم تھی اس کے پاس۔ ہر علم کے لیے دوستو ظرف چاہیے، چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو۔ دنیا کا جو علم ہوتا ہے یہ بھی ظرف چاہتا ہے، دل چاہتا ہے۔ خدا نخواستہ کم ظرف کے پاس آ جائے تو وہ بھی
پریشان ہو جاتا ہے اندر سے. اور دین کا علم بھی کم ظرف کے پاس آ جائے تو وہ بھی مصیبت ہے. اس لیے تربیت ضروری ہے، بہت زیادہ اصلاح ضروری ہے. تو زعم جس کو کہتے ہیں نا، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے. تو ایک شخص نے خط لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے کہا کہ یہ آپ مولوی اتنے عرصے سے ہندوستان میں بیانات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ابھی تک الف با تا سا میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ابھی تک الف با تا سا میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے، آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ بھی تو حکیم الامت تھے. انہوں نے اس کو جواب لکھا اس شخص کو، اور ان سے کہا کہ محترم، آپ کا خط مجھے ملا اور آپ نے ہماری اصلاح کی کوشش کی کہ ہم الف با تا سا میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئی. تو ہمیں بھی ہمارا کام بتا دیا کہ ہم الف با تا سا میں لگے ہوئے لوگ ہیں، اور جو دنیا ہے یعنی عالم کفر ہے ان کا کام بھی بتا دیا کہ وہ چاند پہ پہنچ گئی ہے. آپ کہاں پر ہیں؟ ہم الف با تا سا والے ہو گئے اور دنیا جو عالم کفر ہے وہ چاند تک پہنچ گئی ہے. آپ نہ یہاں پر ہے نہ وہاں پر ہے، آپ کس چیز میں شامل ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے دوستو، آج جو اہل دین اور اہل علم پر اشکال ہے، اگر ہمارے علماء اکابر بزرگوں کو لوگ سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی دنیا اتنی ترقی کر گئی، سائنس اتنی ترقی، یعنی مثال مغرب کی دے رہے ہیں. بابا اپنی مثال دینا کہ آپ کہاں پہنچ گئے. انسان کسی کو سمجھائے تو مثال بھی اپنی دینا. میں کسی کو کہوں کہ یار تم کیسے آدمی ہو، اس فلاں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی، تم ابھی تک یہاں پر ہو، تو میں کہاں پر ہوں؟ تو آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ذاتی اعتبار سے کچھ سرمایہ بھی نہیں ہے. علم کی کوئی حیثیت اور معیشت کی کوئی حیثیت، سیاست کی کوئی حیثیت، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سمجھاتے ہیں اہل علم طبقے کو دنیا کی مثال دے کر کہ بھئی دیکھو وہ لوگ کہاں تک چلے گئے، آپ لوگ کہاں پر ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم الف با تا سا پڑھتے ہیں اور ہم آخرت کے راستے کو صحیح کرتے ہیں، اور وہ لوگ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، چاند تک راستہ بناتے ہیں. تو انہوں نے چاند تک راستہ بنایا، ہم نے جنت تک راستہ بنایا. آپ کے پاس نہ یہ والا راستہ ہے نہ وہ والا راستہ، بیچ میں رک گئے. تو اس لیے ان باتوں کی، ان تانوں کی اور ان چیزوں کی کبھی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے دوستوں. بعض دفعہ انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے، نوجوان ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے شاید ہم ترقی سے رک گئے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. دین کا صحیح علم ایک مسلمان کے ذمہ فرض ہے، باقی چیزوں کا درجہ تو اس کے بعد آئے گا. یہ استہزاء، یہ ہر زمانے میں اہل دین کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ سلوک رہا ہے، لیکن ان باتوں کی میرے دوستوں بزرگوں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی محنت آج پوری دنیا میں نظر آتی ہے نا، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دماغ پر ایک بوجھ آیا، ایک کیفیت آئی، تو فوراً گئے اپنے استاذ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 10 سال حضرت گنگوئی کے جوتے سیدھے کیے، تب اللہ نے مجھ سے کام لیا. ان کے پاس گئے، فرمایا حضرت میں بیٹھتا ہوں تو مجھ پر ایک کیفیت آتی ہے، ایک بوجھ آ جاتا ہے. اپنے شیخ سے مشورہ کیا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتے، کام لیں گے آپ سے. تو میوات کے تھے، اور جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا حلیہ نحیف شحیف کمزور آدمی تھے، چھوٹے قد کے. تو ایک دن جا رہے تھے اپنے علاقے کے بازار میں، اور ایک آدمی نے دھکا دیا، جا کے کیچڑ میں گر گئے، پیچھے گر گئے، کمزور آدمی تھے، گر گئے. تو جو ساتھی تھے انہوں نے آ کے اٹھایا حضرت کو، فرمایا کیسے ظالم لوگ. فرمایا نہیں، جب انہوں نے مجھے پھینکا نا تو میں نے حضور علیہ السلام کے طائف کو یاد فرمایا، حضور کے طائف کو یاد فرمایا، اور پھر فرمانے لگے تم پریشان نہ ہو، یہی میوات کے لوگ ہی دین کا کام کریں گے، یہی اسی کام کے لیے اٹھیں گے. اور اللہ کی شان پھر وہی ہوا. تو اسی طرح ہوتا ہے، انسان جب صحیح رخ پہ کام شروع کرتا ہے، یہ حالات اور یہ پریشانیاں آتی ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے.
اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے، ایسی صورتحال میں انسان کو اپنے بزرگوں کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ آپ کو ترتیب سمجھائیں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس آیت میں اللہ پاک نے فرمائی کہ یہ لوگ اپنے پیغمبر سے یہ سلوک اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں، معبود بنایا ہے کس کو؟ اپنے خواہشات کو۔ خواہشات نفس، دلوں کے اندر جو خواہشات ہیں، یہ معبود بن گئے۔ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں روایت نقل کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خلاف شرع خواہش نفس کا تابع بن جائے، نفس نے کوئی خواہش کی اور وہ خواہش خلاف شریعت تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ نفس نے کوئی خواہش کی اور وہ خواہش خلاف شریعت تھی، تو اس پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے ایک بت کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہ علامہ قرطبی نے لکھا۔ یہ بھی فرمایا ایک بت پرستی کی شکل ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کتنا واضح طور پہ سمجھایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو اپنی خواہشات نفس کو حضور علیہ السلام کے طریقے کے تابع کرنا ہے۔ اگر ہم دل نے چاہا یہ چیز دیکھ لو اور ایمان کہہ رہا ہے کہ نہیں نامحرم ہے، نہیں دیکھنا ہے، جائز نہیں ہے میرے لیے، اب دیکھیں یہاں پر شریعت اور آپ کے نفس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب اگر میں نفس پر عمل کر لوں اور نامحرم کے چہرے یا تصویر کو دیکھ کر شہوت پوری کر لوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اعتبار سے میرا ایمان کامل نہیں۔ یہ تو مقابلہ ہے۔ دل پر اصل محنت تو یہی کرنی ہے کہ جب یہ صورتحال پیش آ جائے، ایک طرف نفس کا تقاضا ہو، ایک طرف شریعت اور دین کا تقاضا ہو، انسان ایمان پر اتنی محنت کر چکا ہو کہ نفس کو دبا سکے، اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایمان کو بنانا پڑتا ہے، دل کو صاف کرنا پڑتا ہے اور ماحول کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بات جو آج کی آیت میں بڑی اہم ہے، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں، اکثرہم، کفار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ہر زمانے میں، یسمعون او یعقلون، فرمایا نہ انہوں نے آپ کی بات کو سنا ہے، نہ انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ذکر ہوئی۔ یسمعون، سماع کہتے ہیں جو چیز کان کے ذریعے سے سنی جائے، ہے نا؟ ابھی درس ہو رہا ہے، آپ حضرات سن رہے ہیں، ہے نا؟ تو کس چیز سے سن رہے ہیں؟ کان کے ذریعے سے۔ یعقلون کہتے ہیں کہ انسان کوئی فیصلہ کرے اپنے عقل کے ذریعے سے۔ اللہ پاک نے دو چیزیں ذکر فرمائیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ دیکھیں قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ایک امتی مجتہد ہوگا یا امتی مقلد ہوگا۔ بات سمجھتے ہیں؟ لفظ مقلد تو سنا ہوگا نا، بھئی ہم سب تقلید کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں کون سے امام کی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سمجھ گئے؟ ہم مقلد ہیں اس لیے کہ ہماری عقل اور علم اس درجے کا نہیں کہ ہم قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر خود اس سے مسائل نکال سکیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہاں اللہ پاک اس کے لیے بعض بندوں کو چن لیتے ہیں، ان کو وہ ذہانت، وہ فراست اور استعداد دے دیتے ہیں کہ وہ قرآن میں، احادیث میں، صحابہ کے آثار میں غور و فکر کر کے، محنت کر کے، خوب تتبع اور تلاش کر کے وہ پھر اس سے مسائل نکالتے ہیں۔ ایک ایک حدیث سے اماموں نے سینکڑوں مسائل نکالے اور یہ مسائل امت کی طرف منتقل کیے۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے جو پوری نماز پڑھی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ تھی، اور ختم کہاں پر ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب نماز کی یہ پوری ترتیب بعینہ ہی، اللہ اکبر سے لے کر السلام تک،
یہ نہ آپ کو قرآن کریم میں مل سکتی ہے، نہ احادیث میں ایک ساتھ مل سکتی ہے۔ یہ سب امت پر احسان کرنے والے یہ ائمہ اربعہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی۔ یہ حضرات اس درجے کے ہیں کہ یعقلون، اللہ نے ان کو وہ عقل دی، وہ فراست دی، وہ سمجھ دی کہ انہوں نے قرآن و حدیث پر محنت کر کے خلاصہ نکال کے امت کو دے دیا۔ یہ ان کی محنت ہے کہ آج امت مسائل پر عمل کر سکتی ہے۔ دوستوں، ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے حج، ہمارے اعمال صحیح ہے تو ان کے ان فقہی مسائل کی وجہ سے۔ تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ مجتہد۔ ان حضرات کو کیا کہیں گے؟ مجتہد۔ اور ہم ان سے سن کر عمل کریں گے تو ہمیں کیا کہا جائے گا؟ مقلد کہا جائے گا۔ یہ دو الفاظ ذہن میں رہیں گے دوستوں۔ تو وہ ائمہ حضرات کیا کہلائیں گے؟ مجتہد۔ اور ہم کیا کہلائیں گے؟ مقلد کہلائیں گے۔ تو مجتہد کا ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے، مقلد کا ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یار میں بھی بڑا ذہین آدمی ہوں، مجھے بھی اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، سمجھ دی ہے، چلو بھائی میں بھی آج سے قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تو یہ تختہ مشق نہیں ہے دوستوں۔ اجتہاد اور مجتہد کے درجے تک پہنچنے کے لیے بھی ایک بڑا کمال چاہیے، بڑی شرائط ہے اس کے لیے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اس حوالے سے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھئی یہ علماء اجتہاد نہیں کرتے اور زمانے کے نئے نئے مسائل ہیں، یہ پرانے مسائل گھسے پٹی باتوں کو لے کر کھینچ رہے ہیں، بس کچھ نئی بات ہونی چاہیے۔ تو ہم نے سنا کہ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے انسان گزرے ہیں، اور اللہ پاک نے بڑی سیاسی سمجھ بھی دی تھی۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ، جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایک آئینی ادارہ ہے وہاں پر۔ تو ایک وزیر نے کھڑے ہو کر یہ بحث چھیڑ دی کہ بھئی چونکہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم 100-150 پارلیمنٹ کے ممبران، تو ہمیں قوم نے منتخب کر کے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بڑے صلاحیت والے لوگ ہیں، جبھی تو ہم آئے ہیں، باقی نہیں آئے۔ تو کم از کم ہم درخواست کریں گے علماء سے کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق دیا جائے، کہ ہم ایک مسئلے پر بیٹھ کر غور و فکر کریں، اور یہ 100-150 میں سے اکثریت کہیں کہ ہاں بھئی یہ چیز صحیح ہے تو صحیح ہو جائے، وہ کہیں غلط ہے تو غلط ہو جائے۔ ہمیں اجتہاد کا حق ہونا چاہیے، یہ بات کی انہوں نے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب انسان تھے، تو علمی بحث تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اہل علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، اجتہاد کی شرائط تو فقہاء نے بہت ساری لکھی ہے، وہ میں نہیں نقل کرتا یہاں پہ، وہ میں سب حذف کر لیتا ہوں، آپ لوگوں کے حق میں سب معاف ہو گئی۔ لیکن ایک شرط ایسی ہے کہ جس کو تمام محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ نے اتفاقی طور پہ لکھا کہ اجتہاد کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شخص صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکتا ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا، حفظ نہیں، دیکھ کے پڑھ سکتا ہو بس۔ تو اب یہ جو جتنے حضرات بیٹھے ہیں، مفتی صاحب نے فرمایا اس میں سے وہ حضرات ہاتھ اٹھا لیں کہ جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکتے ہوں۔ آپ حیران ہوں گے، پوری پارلیمنٹ میں مفتی صاحب کی اس بات کے بعد ایک آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکا، ایک آدمی ہاتھ نہیں اٹھا سکا کہ میں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جن کی یہ حالت ہو کہ جو دیکھ کے قرآن پڑھنے پہ قادر نہ ہو، ان کو ہم اجتہاد دین ان کے حوالے کر دیں کہ آپ ہمارے لیے دین کے مسائل نکالیں۔ تو آج مصیبت یہ ہے، یہ فتنے ہیں فتنے، ان کی محنت یہ کہ سود حرام سے حلال میں آئے، رشوت حرام سے حلال میں آئے، جاندار کی تصویر حرام سے حلال میں آئے، شراب پینا حرام سے حلال میں آئے۔ یہ ان چیزوں کا اجتہاد چاہتے ہیں، باقی چیزوں کا نہیں ہے۔ جو چیزیں اتفاقی متفقہ طور پہ حرام قطعی ہے، یہ اس کی حلت کے لیے پریشان ہے کہ بھئی ان چیزوں کو کسی طریقے سے حلال کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے خواہشات نفس پہ عمل کریں۔
اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایمان کی حفاظت کے لیے ماحول کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بار بار یہ بات عرض ہوتی ہے کہ علماء سے، دین کے ماحول سے، دعوت کے حلقوں سے، صحیح مجلسوں سے جڑے رہیں۔ یہ ایمان کی حفاظت کا اس زمانے میں سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب حسب ترتیب جو اسوہ حسنہ کی مجلسوں کا سلسلہ ہے وہ مغرب کے بعد کل انشاءاللہ اپنی ترتیب پر ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے استاذ محترم مفتی عاصم ذکی صاحب بیمار ہیں، اسپتال میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، دعا فرمائے اللہ پاک شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگ اور مخدوم و مکرم حکیم محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی بیمار ہیں، وہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہے، دعا فرمائے اللہ پاک شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان بھائی بہنیں بوڑھے بچے بیمار ہیں، جن امراض میں ہیں، جن تکلیفوں میں ہے، اللہ پاک سب کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگ عالم حضرت مولانا طاہر علی الہاشمی صاحب جن کا بھی انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔